دیکھی ان 70 پر آسمان سے بجلی گری، 70 کے 70 ختم۔ آگے آپ پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی افتہلکنا بما فعل السفہاء نے، ان بے وقوفوں نے بے جا سوال کیا۔ پروردگار میں ان کو تو اپنی تائید کے لیے لایا تھا، اب جب میں جاؤں گا قوم کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا، تو موت سے موت مراد ہے اور حیات سے حیات مراد ہے، کسی تعویل کی ضرورت اس کا ذکر ہے۔ اور جب کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام ہرگز ہم نہ تیری تصدیق کریں گے، تجھ پر ہی ایمان لائیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کھلے طور پر، بس پکڑا تم کو بجلی نے جو آسمان سے نیچے گری، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے ایک دوسرے، بجلی بھی آتی دیکھی، ایک دوسرے کو گرتے بھی دیکھے، پھر ہم نے کھڑا کیا تم کو تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکریہ کرو۔ اور واقعی یہ لوگ جس وقت بحر قلزم کو عبور کر کے آگے پہنچے تو ایک وادی تھی جس کا نام میدان، اس میدان کا اس زمانے میں نام تھا وادی تیہ، تا ہا یا ہا، تا یا اور ہا تیہ۔ آج کل کے جغرافی میں اس کا نام ہے وادی سینائی، وادی سینائی، جس پر یہود نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب خاصا حصہ تو مصر کو مل گیا ہے اور کچھ فوجی اہمیت کا حصہ ابھی تک یہود نے نہیں دیا۔ اس وادی سینائی کی پیمائش بقول علامہ زمخشری صاحب کشاف وغیرہ کہ 36 میل یہ وادی لمبی ہے اور 24 میل چوڑی، 36 میل لمبی، 24 میل چوڑی، یہ وادی سینائی کی پیمائش، اور اس کی سطح سمندر کی سطح سے بلند ہے، سمندر کی سطح سے تقریباً 4000 یا 5000 فٹ بلند، جیسے ہماری مری ہے نا، کوئی مری 5000 فٹ کے قریب قریب اس کی بلندی ہے سمندر کی سطح سے، تو اتنی وہ وادی سینائی سطح سمندر سے بلند ہے۔ وہاں جب پہنچے تو آگے قرآن کریم میں آئے گا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قوم سے کہ عمالقہ پر حملہ کرو، ارض مقدسہ پر، اور اس علاقے کو فتح کرو، تو آگے تفصیل آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ علیہ السلام تو جا، تیرا رب جائے، دونوں جا کر کے لڑو، ہم تو یہی بیٹھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 40 سال اس وادی سے ان کا نکلنا حرام کر دیا، 40 سنہ، 40 سال۔ اب 40 سال قوم وہاں ہو، ہاں میدان ہی میدان ہے، کوئی درخت نہیں کہ کاٹ کے مکان بنائے جائیں، نکل سکتے نہیں وہ، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے سائے کا انتظام یہ کیا کہ سورج طلوع ہوتے وقت ان کے سروں پر بادل کا سایہ ہو جاتا، سورج غروب ہوتا بادل بھی چلا جاتا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ پینے کا اگلے رکوع میں آ رہا ہے، کھانے کا یہ کہ من اور سلوا۔ من کے معنی ہوتے ہیں یہ جیسے کھیر ہوتی ہے نا، کھیر تو کھائی ہوگی نا کبھی، یہ کہ نہیں کھائی؟ اچھا، ہاں ہاں اچھا، تو کھیر کی طرح ایک چیز سے اوپر برستی تھی، گویا کہ ان کے تھالی میں آ جاتی اور وہ کھاتے۔ اس میں دو تفسیریں، ایک یہ ہے کہ پکی پکائی کھیر خدا کی قدرت سے کچھ بعید ہے، اور سلوا کے معنی بٹیر، یہ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے نا، یہ جس کو بٹیر باغ لڑاتے ہیں، بٹیرا، تو یہ ایک رکابی میں یہ نمکین، ایک میں یہ کھیر، اس کو مفسرین ترنجبین سے تعبیر کرتے ہیں۔ ترنجبین کا معنی میں کھیر کر رہا ہوں، تو ایک رکابی میں کھیر ترنجبین اور ایک میں بھونے ہوئے بٹیر، کیا
دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ وہاں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں، اس کثرت سے بٹیر رب نے پیدا کر دیے کہ یوں ہاتھ مارتے تو دو دو تین تین بٹیر ہاتھ میں آتے، اور رات کو وہاں شبنم کی طرح کوئی چیز برستی، پتوں پر تہ جم جاتی، جیسے کہ پہاڑی علاقوں پر برف برستی ہے نا، واورا وریگی برستی ہے، تہ اس کی جم جاتی ہے، اور اس طریقے سے وہ گویا کہ اس کو کاٹ کے کھاتے تھے۔ دونوں تفسیریں حق ہیں، کسی کا کسی سے پوچھا تو کھانے کا رب نے یہ انتظام کیا، سایہ کیا ہم نے تم پر بادل کا، اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوا، کھاؤ تاکید ان چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی ہے۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہمارا کیا بگاڑا ہے اور کیا بگڑ سکتا ہے، لیکن اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وہ اگلے رکوع میں آتا ہے۔ اور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ یہی وفات ہوئی، ہارون علیہ السلام کی 3 سال پہلے ہوئی۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوشع ابن نون علیہ السلام کو، یوشع ابن نون علیہ السلام کو نبی بنایا، اور کالب ابن یوقنا علیہ السلام کو نبوت دی۔ تو یوشع ابن نون علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے عمالقہ املیک نامی شخص کی اولاد تھی، عمالقہ پر حملہ کیا ارض مقدسہ میں اور فتح یاب۔ اس فتح یابی کے بعد وَإِذْ قُلْنَا، ہم نے کہا، جب کہا ہم نے داخل ہو اس بستی میں، پس کھاؤ وہاں سے جہاں سے تم چاہو کچھا۔ بستی سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں بستی سے بیت المقدس مراد ہے۔ اس کا تلفظ بیت المقدس بصیغہ اس میں مفعول بھی ہے، اور نووی رحم اللہ تعالی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ بیت المقدس بھی پڑھ سکتے، تہذیب الاسماء واللغات وغیرہ میں تصریح ہے۔ تو بیت المقدس اور بیت المقدس یہ اصل میں شہر کا نام ہے، بیت المقدس شہر کا نام ہے، اور یہ آباد ہے جبل صہیون پر، جبل صہیون، ہاں پہلے ہے یا بعد۔ قاموس والے لکھتے ہیں کہ صہیون بروزن برزون، برزون کے وزن پر ہے یہ پہاڑی۔ اس پہاڑی بعض آج کل کے صحافی جو ہیں یہ گویا کہ بالکل عربی لغات سے ناواقف میں وہ سہون لکھ دیتے ہیں، سہون نہیں ہے، صہیون بروزن برزون۔ قالہ مجد الدین فیروز آبادی فی القاموس وغیرہ کی غیری۔ تو صہیون پہاڑ کا نام ہے، اس کے اوپر ہے شہر، اس کا نام ہے بیت المقدس۔ اسی بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ ہے، جس پر 67 کے بعد اب تک یہود کا قبضہ چلا رہا ہے، اور مسلمان قوم اتنی بے غیرت ہے کہ انہوں نے اس کا ابھی تک کوئی معقول حل نہیں ہے۔ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے بیت المقدس کا۔ یہ بھی آپ کو ملے گا اریحا، اریحا یہ بیت المقدس سے چند میل دور ایک شہر تھا، اب وہ ساتھ ہی مل گیا آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس بستی میں داخل ہو، کھاؤ وہاں سے جو چیز تم چاہتے ہو، رغداً کشادہ، اور دروازے سے داخل ہو سجدہ کر۔ دروازے سے مراد یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو شہر ہوتے تھے ان شہروں کے ارد گرد فصیل ہوتی تھی، سور البلد، اس کے دروازے ہوتے تھے۔ یہ جو تمہاری سمت کا دروازہ ہے اس سے داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجا لاؤ، سجدہ کرو۔ وقولوا حطۃ، خطۃ الخبر ہے مبتدا محذوف کی، اے مسألتنا خطۃ، مسألتنا خطۃ، ہمارا سوال ہے گناہ ہمارے گرا دے، حتیٰ یحط کے معنی گرانا، ہمارے گناہ معاف کر دے، گرا دے۔ مہرتا اسی لیے اسٹیشن کو کہتے ہیں کہ وہاں سامان بھی گرایا اور اتارا جاتا ہے اور سواریوں کو بھی وہاں اتارا جاتا ہے۔ تو حطۃ کے معنی گرانا، معاف کرنا، مسئلتنا حطۃ۔
ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قول اور فعل دونوں کی مخالفت کی. آپ کو تفسیروں میں ملے گا، یہ بھی لفظ ملیں گے کہ حبۃ فی شعرۃ، ہمیں تو دانے چاہیے خوشوں میں، حبۃ فی شعرۃ. اور یہ بھی ملے گا حنطۃ، ہمیں گندم درکار. تو قول کی جو مخالفت کی اور فعل کی جو کی کہ حکم تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور انہوں نے یضحکون علی اسطائہم، اپنے چوتڑوں کے بل وہ سرکنا شروع کر دیا. جیسے چھوٹے چھوٹے بچے سرکتے نا خڑپوسے ہوئی، خڑپوسے سمجھتے نا، ہاں سرکتے ہیں، چیسیاں مارتے زمین پر، خڑپوسے ہو. تو انہوں نے اس طرح زمین پر سرکنا شروع کیا. قول اور فعل دونوں کی مخالفت. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور بتاکید ہم زیادہ دیں گے محسنین. میں نے عرض کیا تھا کہ صاحب کشاف امام آل عربی عقیدے کے لحاظ سے بڑے غالب معتزلی. ان کا یہ نظریہ ہے کہ سین مضارع پر داخل ہو تو تاکید کا معنی ہے. ان کے قاعدے کے مطابق ہم نے معنی کیا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور بتاکید ہم نیکوکاروں کو مزید دیں. دوسرے حضرات سین اور صوفہ کا فرق کرتے ہیں کہ سین استقبال قریب کے لیے اور صوفہ استقبال بعید کے لیے جاتا ہے. بس بدل ڈالی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، بات اس کے علاوہ جو ان کو کہی گئی تھی. پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزاً، عذاب آسمان سے. عذاب نازل ہوا. آپ کو یہ ملے گا جلالین تک میں ملے گا کہ 70,000 آدمی 3-4 گھنٹوں میں طاعون کی بیماری میں ہلاک. یہ عذاب ہے. یہ کیوں ہم نے نازل کیا؟ بے ما کانوا یفسقون، اس واسطے کے نافرمانی اور فسق کو فجور کرتے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے، بس ہم نے کہا مار اپنا عصا پتھر پر پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے. تاکید سے جان دیا ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کے گھاٹ کو کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے. اور جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام ہرگز ہم نہیں صبر کریں گے ایک ہی کھانے پر، پس پکار تو ہمارے لیے اپنے رب کو تاکہ نکالے ہمارے لیے اس چیز سے جس کو اگاتی ہے زمین، من بقلہ، اس کی سبزی سے، وقصائہا، اور اس کی تریں، وقومہا، اور گندم، وعدہ سے، اور مسور، وبصل، اور پیاز. فرمایا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے اس چیز کو جو ادنا گھٹیا ہے، اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں، پس بے شک تمہارے لیے وہ چیز ہے جو تم نے سوال کی. وضربت علیہم الذلہ، اور مسلط کی گئی ان پر ذلت اور مسکنت، اور لوٹے وہ اللہ کا غضب لے کر. یہ اس لیے کہ بے شک تھے وہ انکار کرتے اللہ کی آیات کا اور قتل کرتے رہے خدا کے نبیوں کو بغیر حق کے. یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تھے تجاوز کرتے. اسی وادی تیہ کا، وادی سینائی کا واقعہ. کھانے کا انتظام تو من اور سلوا آپ نے کھایا. اب پانی پینے کی ضرورت پیش آئی تو پانی آخر 6-7 ہزار آدمی ہوں یا کم و بیش تو ان کے لیے پانی بھی چاہیے، ان کے لیے پینے کے لیے، غسل کے لیے اور ضروریات ہیں. تو سقی کا معنی ہوتا ہے پانی. استسقاء باب استفعال ہے. جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر. اب یہ پتھر کون سا تھا؟ ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ وہ پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے غسل کرنے کے لیے پتھر پر کپڑے رکھے اور وہ پتھر کپڑے لے کر کے بھاگ گیا. بخاری کی روایت اپنے مقام پر تفصیل آئے گی انشاءاللہ العزیز ان حیینا. تو وہ پتھر تھا جو کپڑے لے کر کے تھا. دوسرے کہتے نہیں کوئی بھی پتھر تھا
اس پتھر پر لاٹھی ماری، فن فجرت من اثنتا عشر عین۔ یہ فا کیسی ہے؟ صاحب کشاف کہتے ہیں جزا کی ہے، شرط محذوف ہے۔ اذا ضربتا، جب تو پتھر کو مارے گا، فن فجرت، جب مارے گا تو اس سے پھوٹ نکلیں گی 12 چشمے۔ 12 چشمے اس لیے کہ خاندان 12 تھے بنی اسرائیل، ہر ایک خاندان کا الگ الگ نظام تھا تاکہ آپس میں گڑبڑی نہ کرے۔ تحقیق سے ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کے گھاٹ کو جان لیا۔ وہ چشمہ تھا مثلا یہ یہودیوں کا ہوگا، یہ روبیلیوں کا ہوگا، یہ یوسفیوں کا ہوگا، یہ بنجمینیوں کا ہوگا، یہ لاویوں کا ہوگا، ہر ایک کے الگ الگ متعین کر دیے تاکہ گڑبڑی۔ کھاؤ یعنی من اور سلوا، وشربو اور پیو اس پتھر سے جو پانی نکلا ہے، اللہ کا رزق کھاؤ اور پانی پیو۔ ولا تاسو فی الارض مفسدین، حشیہ سمیا بابا۔ حشیہ کے معنی ہوتے ہیں فساد کے لیے پھرنا، لیکن آگے کیونکہ مفسدین کا لفظ ہے تو اس لیے اس کو تجرید پر حمل کرتے ہیں۔ تجرید کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اگر کسی لفظ کا معنی مرکب ہو تو ایک لے لو ایک چھوڑ، جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ، اسرا کے معنی رات کو لے جانا، اسرا کے معنی رات کو، آگے چونکہ لیلن کے لفظ ہیں تو اسرا میں تجرید ہے، تاکہ وہ ذات اسرا جو لے گئی بعبدہ ہی اپنے بندے کو لیلن رات میں، تو تجرید کا یہ معنی ہوتا ہے کہ کسی لفظ کا معنی مرکب ہو، ایک لے لو ایک چھوڑ دو تاکہ تکرار پیدا نہ ہو۔ تو اگر یہ ہوتا ولا تاسو ہی تو معنی یہ ہوتا کہ فساد کے لیے مت پھرو۔ تو آگے چونکہ مفسدین کا لفظ بھی ہے تو اس لیے معنی کرتے ہیں ولا تاسو، اور نہ پھرو تم فی الارض، حالانکہ کونے تم مفسدین، فساد کے لیے مت پھرو۔ وہ من کھاتے رہے لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے ایک ہی کھانے پر۔ یعنی کیا ہے کہ وہ منی سلوا، صبح کو بھی من سلوا، دوپہر کو بھی من سلوا، رات کو بھی من سلوا، ایک کھانے پر ہم ہرگز صبر نہیں کریں۔ پس پکار ہمارے لیے اپنے رب کو تاکہ نکالے ہمارے لیے اس چیز سے جس کو اگاتی ہے زمین۔ یہ دیکھیے فد و امر ہے اور یخرج جواب امر ہے، تو یہ جزم جواب امر کی وجہ سے، سمجھ آ گئی بات؟ پکار تاکہ نکالے ہمارے لیے جس چیز کو زمین اگاتی، وہ کیا؟ من بقلہا، بقل کے معنی سبزی، یہ جو ساگ ہوتا ہے، مولی، گاجر، شلغم، گوبھی، یہ ساگ کی جتنی قسمیں ہیں وہ بقل میں سبزیات میں آتی ہیں۔ قصہ کے دو معنی کرتے ہیں اور لغت میں بھی دونوں معنی موجود ہیں۔ ایک قصہ کے معنی کرتے گول سا ہوتا ہے، کھیرا اس کو کہتے ہیں، کھیرا سرد ہوتا ہے، اور ایک کرتے ہیں اس کی ککڑی یعنی تر لمبی ہوتی ہے، تر۔ تو دونوں معنی ہیں، بعض اس کے معنی کھیرے، بعضوں نے کہا تریں، اور لغت میں دونوں معنی ہیں۔ فون کے بھی دو معنی ہیں، فون کے معنی حنطۃ کے بھی، اور فون کے معنی لہسن کے، یہ جو تھوم ہوتا ہے نا، تھوم جو ہنڈیا میں ڈالا جاتا ہے، اور دل کی بیماریوں کے لیے بہت بہترین ہے، سمجھ آئی؟ ٹیکوں کا اتنا اثر نہیں ہوتا دل کی بیماریوں میں جتنا تھوم کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ تھوم بھی معنی کیے ہیں فون کے اور گندم کے۔ عدس کے معنی مسور، لیکن اس سے مطلق دالیں مراد ہیں۔ آج عرب میں جس قسم کی دال ہو اس پر عدس کا لفظ بولتے ہیں، وہ ماش کی دال ہو، چنے کی دال ہو، مونگی کی دال ہو، آپ کہیں کہ ایتنی عدسن تو وہ سب دالوں پر بولے جاتے ہیں۔ لفظی معنی اس کے مسور بھی ہیں، مطلق دالیں بھی ہیں۔ وہ بسالحہ اور پیاز، گنڈے، یہ پیاز، یہ ایسا معلوم ہوتے ہیں کہ یہ بیچارے سب ارائی تھے، ہاں، یہ چیزوں کے ساتھ ملیار
ملیار جانتے ہیں؟ اچھا، وہ مرد اور سلمہ چھوڑا اور ان کے پیچھے فرمایا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو گھٹیا ہے اس کے بدلے میں جو اعلیٰ ہے؟ یہ کہاں پیاز، کہاں بٹیر، کہاں کھیر اور کہاں یہ تھوم، یہ برابر تو نہیں ہے، تو وہ بہتر ہے اور مشقت کے بغیر بھی تم یہاں ہے۔ اچھا، اہبطوا مصرا، اترو تم کسی شہر۔ میں نے اب یہ عرض کیا ہے کہ وادی سینائی جو ہے بلندی پر ہے، اس سے نیچے کچھ شہر آباد۔ صاحب کشاف ایک شہر کا نام بھی لیتے ہیں قنا سرین، قنا سرین۔ تو اہبطوا مصرا، کسی شہر کی طرف اترو، کہ وادی سینائی تو سطح مرتفع پر تھی، نیچے اترو۔ قنا سرین ایک شہر کا نام صاحب کشاف بتلاتے ہیں، اور بھی ہوں گے، اکثر تو یہ مانا کرتے ہیں۔ بعد نے کہا کہ مصر سے مصر مراد ہے، کیونکہ مصر کی سطح اس سے پست تھی۔ مصر کو جاؤ اور وہاں سے جا کر کے بیج لاؤ اور جا کر کے کرو۔ مصر سے مصر ہو تو اس میں یہ ہے کہ وہ تو غیر منصرف ہے، ادخلوا مصر انشاءاللہ، تو اس پر تنوین کیسے آ گئی؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ 3 حرفوں والا لفظ ہو، درمیان کا ساکن الاوسط ہو، تو اس میں منصرف غیر منصرف دونوں جائے۔ ہندن منصرف بھی پڑھ سکتے ہو، غیر منصرف پڑھ سکتے ہو، کافیہ تو آپ کے پیش نظر ہی ہوگا۔ پھر نہ لکم ما سالتم، اور مسلط کیجیے ان پر ذلت اور مسکنت۔ ذلت اور مسکنت کا فرق سمجھنا۔ ذلت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی نگاہوں میں حقیر ہو، اور مسکنت کا معنی یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو حقیر سمجھے، احساس قہتری میں مبتلا ہو۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور لوٹے وہ اللہ کا غضب لے کر۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ وہ آگے آئے گا، ایک دن میں 43 سے وچہل پیغمبر ان کے بڑوں نے شہید کیے، اور بغیر حق کے۔ بغیر حق کے یہ کہ شریعت میں قتل بالحق کی 3 چھوٹ ہیں۔ ایک یہ کہ الیاذ باللہ کوئی مرتد ہو جائے اور ارتداد پر مصر ہو تو قتل کیا جائے گا۔ پیغمبر معاذ اللہ ان سے ارتداد کا تصور بھی نہیں۔ دوسرا قتل بالحق یہ ہے کہ قصدن و عمدن کسی کو ناحق قتل کر دے تو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ کسی پیغمبر نے قصدن و ارادتن کسی کو ناحق قتل نہیں کیا۔ تیسرا یہ کہ شادی شدہ ہو، محسن ہو اور زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ یہ 3 بھی پیغمبر کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی۔ تو قتل جتنے کیے انہوں نے پیغمبروں کو تو ناحق ہی کیے۔ یہ کیوں قتل کیے؟ اس لیے کہ نافرمانی کی اور شہ تجاوز کر۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا، رمضان کے آخر تک انشاءاللہ آپ یہی ہیں، اور آپ میں وہ حضرات بھی ہیں جو مدرسین ہیں ہمارے علم میں۔ قرآن کریم میں 6 لفظ ہیں کہ جمع کے صیغے ہیں اور آگے الف نہیں آیا۔ ایک ان میں یہ باؤ، ایک آئے گا جاؤ، ایک آئے گا فاؤ، جمع کے صیغے ہیں، واؤ کے بعد الف نہیں آیا۔ 3 صیغے اور ہیں قرآن میں، وہ میرا ادھار ہے آپ کے ذمہ۔ ایک تو آخر تک وہ 3 صیغے بتلانے ہیں کون کون سے، اور دوسرا صرفی طور پر ایک تو آپ رسم الخطی کا حوالہ دیں تجوید کی کتابوں کے حوالے سے، وہ مسلم ہے لا ننکرہ، لیکن صرفی کوئی قاعدہ بھی ان کے متعلق ہے، وہ صرفی قاعدہ بھی آپ بتائیں گے کہ کیا صرفی قاعدہ ان میں چلتا ہے۔ میں بتاؤں گا نہیں، صرف آپ سے اس کا جواب آخر
مرحلے تک کسی کتاب کے حوالے سے ہوائی فائر نہ ہو. سمجھ آئی؟ کتاب کا صفحہ ہو، حوالہ ہو کہ اس میں یہ لکھا ہے. تو سوال میرے سمجھ گئے کہ با او کے آگے الف نہیں ہے، فا او کے آگے نہیں ہے، جاؤ کے آگے نہیں ہے. یہ تین لفظ اور ہیں قرآن میں. ایک تو وہ تین لفظ آپ نے بتانے ہیں، اور ایک یہ کہ صرفی قاعدہ، رسم الخطی کا حوالہ نہ، تجوید کی کتابوں کو نہ، صرفی قاعدہ بتانا ہے کہ ان کے لیے کچھ تھوڑا سا صرفی قاعدہ بھی ہے یا نہیں ہے. صحیح یہ میں بتا دوں، لیکن بتاؤں گا نہیں. تو آپ میرے سوال سمجھ گئے کیا کہا میں نے؟ اچھا اچھا یہ آپ سمجھ تو گئے نا سارے. اچھا اب یاد رکھنا ہے. اچھا ان الذین کفروا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں، صابئین ہیں، جو بھی ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل کیے اس نے اچھے، پس ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، اور نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم کریں گے. اور جب لیا ہم نے وعدہ تم سے اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور کو، پکڑو جو چیز ہم نے تمہیں دی قوت کے ساتھ، اور یاد کرو جو کچھ کہ اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ. پھر کہ تم اس کے بعد پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر اور اس کی رحمت، البتہ ہو جاتے تم من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں. اور البتہ تاکید کہ تم جانتے ان کو جنہوں نے تجاوز کی تم میں سے پھر سبت ہفتے کے دن، پس ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ تم بندر ذلیل. پس کیا ہم نے اس کو نکالن عبرت جما بین یدیہ، ان کے لیے جو ان کے آگے تھے اور جو ان کے پیچھے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اس کا کہ ذبح کرو گائے. کہا انہوں نے کیا بناتا ہے تو ہمیں مسخرہ؟ فرمایا میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اس سے کہ ہو جاؤں میں جاہلین سے. کہا انہوں نے پکار اپنے رب کو، ہمارے لیے اپنے رب کو، تاکہ بیان کرے ہمارے لیے ماہی کیسی ہے وہ گائے. فرمایا بے شک وہ کہتا ہے، فرماتا ہے بے شک وہ بقرہ ہے، نہ تو بڑھیا اور نہ جوان، عوام درمیانی عمر اس کے درمیان. پس کرو جو اس کا حکم تمہیں کیا جاتا ہے. کہنے لگے پکار ہمارے لیے اپنے رب کو تاکہ بیان کرے ہمارے لیے اس کی رنگت کیا ہے. فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ بقرہ ہے زرد رنگ کی، فاتح خالص رنگ اس کا، خوش کرتے رنگ اس کا دیکھنے والے. کہا انہوں نے پکار ہمارے لیے اپنے رب کو تاکہ بیان کرے ہمارے لیے کیسی ہے وہ. بے شک بقر جو ہیں وہ ہم پر مشتبہ ہو چکی ہیں، اور بے شک ہم انشاءاللہ البتہ ہدایت پانے والے. فرمایا بے شک اور تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ بقرہ ہے لا ذلول، نہ تو تابع کی ہوئی تابع کہ وہ ہل چلایا ہو اس نے زمین میں، اور نہ پانی پلایا کھیتی کو، مسلم محفوظ ہے، لاشی آتا نہیں کوئی داغ اس میں. کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب لایا تو حق. بس انہوں نے ذبح کیا اس کو، اور قریب نہ تھا کہ وہ کرتے. رب بنی اسرائیل کی کوتاہیوں کا ذکر تھا کہ خدا کے پیغمبروں کو شہید کرتے رہے، خدا کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، بڑا کچھ کیا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے قصور کرنے کے بعد اب تو شاید ان کے لیے کوئی رحمت کا دروازہ نہ کھلا، اب ان کا ایمان بھی معتبر نہ ہو، نیکی بھی معتبر نہ ہو. فرمایا نہیں، وہ تمہارے بڑوں نے کیا، اب جو ایمان لائے گا اس کو ملے گا، دروازہ بند نہیں ایمان.
ان الذین آمنوا والذین هادوا. اب یہاں بات اچھی طرح سے سمجھنا، آگے بھی من آمن باللہ ہے، تو ان الذین آمنوا من آمن باللہ تو تحصیل حاصل ہے، پہلے بھی آمنا اب بھی آگے بھی آئیں گے. تو اس کے لیے دو تفسیریں مشہور ہیں، کبیر، روح المعانی وغیرہ وغیرہ. ایک یہ کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، بالانبیاء من قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبروں پر ایمان لائے. اور من آمن باللہ میں جو ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تکرار نہ رہا. پہلے آمنا سے وہ جو پہلے پیغمبروں پر ایمان لائے، اور من آمنا سے جو آپ پر ایمان لائے. دوسرا یہ کرتے ہیں آمنو کا معنی ہے اظہر الایمان بالسنتہم، جنہوں نے اپنی زبانوں سے ایمان کا دعویٰ کیا. من آمنا میں جو سچ مچ ایمان لایا، زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا اور سچ مچ ایمان لایا، تاکہ تکرار لازم نہ ہے. اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ تفسیر خازن وغیرہ تفسیروں میں تفصیل موجود ہے. ایک تو اس لیے کہتے ہیں ان کے بڑوں نے جب غلطی کی تھی تو انہوں نے کہا تھا انا ہدنا الیکا، ہم نے تیری طرف رجوع کی. تو ہدنا کے لفظ سے جب ہادو بنے، یہود بنے، رجوع کرنے والے. دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا، تو اس یہودا کی طرف ان کی نسبت ہوئی. تیسری بات خازن رحمہ اللہ تعالی وغیرہ یہ فرماتے ہیں التحود التحرک، تحود کے معنی حرکت کرنا. یہ لوگ جب کتابیں پڑھتے تھے تو حرکت کرتے تھے. یہ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا حفاظ کو، قراء کو، بعض قرآن پڑھتے ہیں تو یوں حرکت کرتے ہیں اور بعض یوں کرتے ہیں. تو التحود التحرک، تو اس لیے ان کو یہودی کہا گیا کہ جس وقت یہ کتابیں پڑھتے تھے تو کتابیں پڑھتے جھومتے تھے، حرکت کرتے. حاضن وغیرہ میں تفصیل. نصارہ یہ نصران کی جمع ہے، نصران، رجل نصران و امرأۃ نصرانۃ، مدد کرنے والا. اور یا نصرانیون میں نسبت کی نہیں ہے، یاد رکھنا، جیسے قریشیون، ہاشمیون نہ، یہ یا مبالغے کے لیے. جیسے احمریون میں بہت زیادہ سرخ، کشاف وغیرہ میں تصریح ہے. نصرانیون میں یا نسبت کے لیے نہیں، جیسے قریشی، ہاشمی، بغدادی، مکی، مدنی، پشاوری، لاہوری، یہ یا تو نسبت کی ہے نا. یہ نصرانی میں یا نسبت کے لیے بلکہ مبالغے کے لیے. احمریوں زیادہ سو. اب ان کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ اقوالوں، کبیر، روح المعانی وغیرہ میں ایک وجہ ہے کہ جس محلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس محلے کا نام تھا ناصرہ. تاریخ کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے مسیح ناصری نے یہ فرمایا. جیسے ہم کہتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی بھی کہتے ہیں، مدنی بھی کہتے ہیں. مکی اس لحاظ سے کہ تولد وہاں ہوا، مدنی اس لحاظ سے کہ وہاں آپ نے ہجرت کی. تو ناصرہ محلے کا نام تھا، تو اس محلے کی طرف، تو جگہوں کی طرف بھی نسبت ہے. دیوبندی، بریلوی، قادیانی، چکرالوی، سمجھ آئی؟ جگہوں کی طرف سے نسبت ہے. تنپیری، جگہ ہی ان کی طرف نسبت ہوتی. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرتا ہے اللہ تعالی کی طرف جاتے ہوئے؟ قال الحواریون نحن،
انصار، تو اس انصار کے لفظ سے ان کو نصرانی کہتے ہیں۔ سابعین، سبعہ فتح بابا کا ہے، جب دوسرے دین کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہاں بڑی بات ہے، روح المعانی میں، البحر المحیط میں اور قرطبی میں اور کبیر وغیرہ میں لمبی چوڑی بات کہ یہ کون سا فرقہ تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ آسمانی کتابوں کو بھی مانتے تھے، زبور کے قائل تھے، نمازوں کے قائل تھے، روزوں کے قائل تھے، جنت دوزخ کو مانتے تھے، بھئی ہما ساتھ کواکب پرستی بھی کرتے تھے، کواکب پرستی بھی۔ اسی واسطے امام صاحب رحمہ اللہ تعالی اور صاحبین رحمہ اللہ تعالی کا اختلاف ہے کہ یہ اہل کتاب میں ہے یا نہیں۔ تو صحابی ایک فرقہ تھا، وہ کواکب پرستی، ستارہ پرستی بھی کرتا تھا اور ساتھ آسمانی کتابوں کا بھی قائل تھا۔ یہ مشہور فرقے تھے۔ ان میں جو بھی صحیح معنی میں ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل کی اچھے، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں ضابطہ کلام کر چکا ہوں کہ حرف من لفظاً مفرد ہے، اسی لیے پہلے من آمنا وعملا مفرد ہے، معنی جمع ہے، اسی لیے آگے لہم اجرہم ربہم علیہم ولا ہم یہ جمع ہے۔ اور واقعہ پہلے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا تورات کا، آئین کا کہ ہمیں کوئی آئین نہیں، تورات آئی اور اس سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام نے سنائی، کہنے لگے جی یہ سخت کتاب ہے، ہم سے تو اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے سروں پر کھڑا کیا، فَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے تم سے وعدہ اور بلند کیا ہم نے تم پر طور، خُذُوا قُلْنَا خُذُوا، ہم نے کہا لو جو چیز ہم نے تمہیں دی مضبوطی سے، اور یاد کرو جو کچھ کس میں ہے تاکہ تم تتقون العذاب، رب کی گرفت سے بچے۔ اب جہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کا ضابطہ تو یہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، اور جہاں ان کے سروں پر طور کو کھڑا کر دیا گیا اور کہاں لو ورنہ گرا چاہتے ہیں تم پر، تو یہ تو جبر ہوا، تو لا اکراہ فی الدین کے تو خلاف ہوا ہی۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اکراہ فی الدین نہیں ہے، یہ ہے فَبِنَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، کہ وعدہ شکنی کی وجہ سے۔ آگے لفظ آئیں گے تو نقضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے وعدہ توڑا، تو یہ سزا ان کو نقض عہد کی وجہ سے ملی۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، یہ ایک کافر ہے، اس کافر کو آپ ترغیب تو دے سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں اسلام کی، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ہو ورنہ میں تجھے قتل کروں۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد وہ مرتد ہو جائے، تو مرتد کی سزا پھر قتل ہے، کیوں؟ نقض عہد ہے، فرق دونوں کا سمجھے نا، نقض عہد ہے، وعدے کو انہوں نے توڑا ہے، تو ابتدان کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنا سکتے، لا اکراہ فی الدین، لیکن مسلمان ہونے کے بعد کوئی مرتد ہو جائے تو نقض عہد کی وجہ سے، یعنی یوں سمجھیے کہ باغی، یہ آج کل یہ جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، یہ اپنے اوہام کی سیاہیوں اور تاریکیوں میں ڈوبے، کہتے ہیں جی مرتد کی سزا، یہ تو قتل بہت سخت سزا ہے۔ دیکھیے ہم نے ختم نبوت قرآن اور سنت کی روشنی میں تبصرہ کتاب ہے، اس میں ہم نے خاصی بات کی، اس میں بات کی ہے کہ مرتد کی سزا قتل بہت ہلکی سزا ہے، آج کل کے نقطہ نظر سے بھی۔ آج کل حکومت کا کوئی باغی ہو، باغی حکومت اس کو نہیں زندہ چھوڑ، تمہارے باغیوں کی سزا تو ہو قتل، اور رب کا ہو باغی
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہو اس کے لیے تو قتل بھی بڑی ہلکی پھلکی سزا ہے، تو اور زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ حکومت کے باغیوں کی سزا پر تم کبھی نہیں آوازیں بلند کرتے، تو رب کا باغی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہو، وہاں تمہاری زبانیں گویا کہ لٹک آتی، کوئی سزا نہیں، یعنی ہلکی سزا ہے، ڈبل سزا ہے۔ شہاب حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تعالی کا رسالہ ہے، قانون وہ گویا کہ ممنوع ہے، لیکن خیر مل جائے گا آپ کو، اس میں اس مسئلے پر خوب علمی انداز سے بات۔ ایک بات ضمنی کہہ دیتا ہوں، بعض اپنے علماء سے اس مسئلے میں مجھے اختلاف ہے۔ وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو قادیانی وغیرہ خود قادیانی بنے تو وہ مرتد ہے، اس کی سزا قتل ہے، اور اس کا باپ دادا پردادا قادیانی تھے، تو چونکہ وہ مرتد کی مد میں نہیں، اس لیے اس کی سزا قتل نہیں، یہ وہ فرماتے ہیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ اس کی سزا بھی قتل ہے۔ جو خود قادیانی بنے تو اس کی سزا مرتد ہونے کی وجہ سے، اور جو نسل بعد نسل باپ دادا پر دادا تھے تو اس کی سزا ہے زندیق ہونے کی وجہ سے۔ حوالے وہاں ہم نے ٹھوس حوالے دے دیے ہیں، اور وہ مقالہ میں نے دارالعلوم دیوبند کے لیے لکھا تھا ان کے حکم سے، اور تمام رسالوں میں اس کو انہوں نے ترجیح دی، حوالے وہاں دے۔ تو جو خود مرزائی بنے کافر ہو تو وہ مرتد ہونے کی وجہ سے، اور جو باپ دادا پر دادا تھے تو اس کو زندیق ہونے کی وجہ سے۔ زندیق کی تعریف بھی وہی دیکھ لینا، ختم نبوت قرآن اور سنت کی روح کا ویسے ہے۔ تو مرتد کی سزا بہت کم ہے، رب کا باغی اور اس کے لیے۔ اب جہاں ایک اور بات سنیں، یہاں مودودی صاحب اور دوسرے اپنی عقل کو حاکم بنانے والے، مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ طور ان کے سروں پر نہیں اٹھایا گیا تھا، یہ طور کے دامن میں رہتے تھے، اور کہا گیا دیکھتے جی یہ کتنا بڑا پہاڑ ہے، اس کے دامن میں ہو، ممکن ہے یہ تم پر گر جائے۔ اٹھایا نہیں گیا، بھائی اٹھایا کیوں نہیں گیا؟ قرآن کریم میں تو آتا ہے نتقنا الجبل، نتقنا کو کہاں ہم لے جائیں گے؟ نتقنا کا معنی اکھاڑا ہم نے۔ یہ خرق عادت کی چیزیں جو ہیں معجزات کرامات ان لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ جہاں بھی یہ خرق عادت کی چیز آتی ہے وہاں تعویلیں کرتی ہے۔ بھائی جہاں تو نہ صحیح، لیکن 9ویں پارے میں نتقنا الجبل کے لفظ ہے، ہم نے پہاڑ کو اکھاڑا، اور کانہ ذلۃ جیسے کہ صاحبان ہوتے ہیں سروں پر یوں قائم کیا، اس کو کہاں لے جائیں؟ اکابر نے ویسے تو نہیں کہا تھا مودودی صاحب کے بارے میں کہ زال بھی ہے مذل بھی، لا شک کا، تو پہاڑ کو اکھاڑ کر کے ان کے سروں پر معلق کیا گیا۔ اچھا پھر گئے تم اس کے بعد، بس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم ہوتے نقصان اٹھانے والے۔ اور واقعہ تفصیل تو 9ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گی، یہاں مختصر سنو۔ بحر قلزم کے کنارے پر ایک شہر ہے، پہلے اس کو کہتے تھے ایلا، آج کل اس کو کہتے ایلات، اسرائیل کی بندرگاہ ہے۔ اس ایلا شہر میں لوگ رہتے تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے، کھاتے بھی بیچتے بھی، بڑے مالدار۔ ان لوگوں کو حکم ہوا کہ تم آگے پیچھے تو مچھلیوں کا شکار کرو، ہفتے کے دن مت کرو۔ ان میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے وہ ہفتے کے دن شکار تو نہیں کرتے تھے، نالیاں سمندر سے نکالی باہر، حوض بنائے
چھپڑ بنائے، جوہر بنائے، وہ مچھلی آتی نالی بند کر دیتے، مچھلی کو جانے نہ دیتے، پکڑ کے اتوار کو سنوار وہ رب تعالیٰ کے۔ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔